اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 23 سورہ جاثیہ کی شروع کرتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ہر وقت اسے صرف اپنی ہی پڑی ہوتی ہے کہ میرے کپڑے، میرے جوتے، میرا بزنس، میرا اسکول، میری پڑھائی، میری بات وغیرہ وغیرہ، میرا انٹرنیٹ ہے، میں فیس دیتا ہوں، میری مرضی، میں جو مرضی اس پر دیکھوں، یہ ایک آزاد ملک ہے، میں اس میں خود پر غلام کیوں بناؤں؟ تب آپ کی خواہشات آپ کا معبود بن جاتی ہیں، اور پھر جانتے ہوئے، سمجھ بوجھ ہوتے ہوئے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں کر رہے جس کو علم نہیں ہے، جن کو سمجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کریں جو جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کانوں پر مہرے ہیں، وہ سنتے ہیں اچھی بات، اچھی جگہ سے اسلامک لیکچر بھی سنتے ہیں، مگر سن کر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سن رکھا ہے پہلے۔ ان کے دلوں پر بھی مہر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کانوں پر اور دل پر مہر لگا دے تو کون ہے جو پھر ہدایت دے؟ انہیں یہاں اللہ نے سننے کو پہلے مینشن کیا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کی سماعت بند ہوگی، یعنی آپ جو سنتے ہیں، ہیئرنگ آپ کی، اگر وہ سیل ہے، اس پر مہر لگی ہوئی ہے، تو پھر یاد رکھیں دل بھی سیلڈ ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھائی کی طرف بلا رہا ہے تو دل میں بات اترنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کان، جہاں سے سنتا ہے۔ قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، یہ بول کر نازل ہوا، دل پر اترا ہے۔ جیسے بات چیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی نہیں تھے کہ لکھنا اور پڑھنا کیا ہے۔ جب انسان کچھ بول رہا ہو، فرض کرتے ہیں کہ کوئی انسان آدھے گھنٹے سے بول رہا ہے، اب آدھے گھنٹے بعد اسے یاد ہوگا کہ اس نے پہلے منٹ کیا بات کی تھی؟ چلو بات یاد بھی ہوگی، کیا لفظ با لفظ یاد ہوگی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور اس کی مزے کی بات اس آیت کی کیا ہے؟ یہ 23ویں آیت ہے سورہ جاثیہ کی، اور اگر ہم 15 آیات پیچھے جائیں تو 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 8ویں آیت میں یہ ذکر کیا تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی اچھی بات کی جاتی ہے تو یہ غرور سے سنتے ہیں اسے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ایگزیکٹ 15 آیات بعد اس آیت میں ہمیں کیا پتہ، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا، یہ روحانی جرم کو مینشن کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پہلے کس بات کا ذکر کیا ہے؟ سماعت کا۔ یہ کیا چیز سیل ہے؟ سماعت سیلڈ ہے آپ کی۔ اب مزے کی بات یہ ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے ان کے دلوں پر مہرے ہیں، اور پھر ذکر کیا کہ کانوں پر مہرے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کے اگر ہم شروع میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شک کہاں آتا ہے؟ دل میں۔ اور ہدایت ہے نیکوکاروں کے لیے، ہدایت کہاں آتی ہیں؟ دل میں۔ اور جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، اب یقین کہاں آتا ہے؟ دل میں۔ تو پوری کنورسیشن میں دل کا ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کس کو سیل کیا ہے؟ دل کو۔ سبحان اللہ، وہاں پہ دل کا ذکر تھا، کیونکہ ہدایت، یقین، آپ کا جو ہے وہ شک، یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ دل میں آتی ہیں۔ اور یہاں جب سنوائی کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سماعت کی بات کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے معجزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آیت کو ہر آیت سے کنیکٹ کرتے ہیں اور تبھی بات لے کر چلتے ہیں۔ ہم انسانوں کا کلام ہے ہی نہیں، ہم انسانوں کے بس میں اس طرح کا کلام اتارنا ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 24 ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَيُهْلِكُنَا إِلَى الدَّهْرِ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے، یعنی مشغولیوں سے کام لے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ لوگ مٹیریل چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں، جبکہ ان سین، جو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کا یقین بھی نہیں ہے۔
اور یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مر ہی جانا ہے۔ تو مرنے سے پہلے سارے مزے کر لیتے ہیں، پارٹیز کر لیتے ہیں، دل کی تمام باتیں مان لیتے ہیں، مر تو جانا ہی ہے۔ یہ ان کا قول ہے، وی اونلی lived once۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں مارتا بلکہ ہمیں وقت مارتا ہے، وقت گزرنا ہے تو مر ہی جانا ہے، اور انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں، اس لیے یہ بولتے رہتے ہیں کچھ بھی۔ ماں کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انکار کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو پتہ نہیں، ہم تو صحیح ہیں، آپ لوگ تو بیکورڈ ہیں، آپ لوگ تو بڑے ہی تنگ نظر ہیں، کلوز مائنڈڈ ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں؟ گمان کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف بہانے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔